شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ لسنرز، آج نئے سال کی پہلی کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی نانی اماں کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانی اماں ہمیں بتاتی تھی کہ جب وہ بالکل چھوٹی ہوا کرتی تھی، اسکول گوئنگ ہوتی تھی، تب کی بات ہے۔ ان لوگوں کو جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں جیسے بہت سے رشتہ دار ایک دوسرے کے گھروں میں آتے ہیں، ان کے بھی بہت سے ریلیٹیوز ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے جو بہنوئی تھے بڑے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ساری فیملی مل کے کسی ہل اسٹیشن پر چلتے ہیں اور وہاں پر ہم لوگ انجوائے کر کے آئیں گے، پورا دن گزار کر آئیں گے۔ باتوں باتوں میں پروگرام سیٹ ہو گیا۔ ہم لوگ 4 گاڑیوں پر تھے اور ہم لوگوں نے ہل اسٹیشن پر جانا تھا، اس لیے ہم لوگ ہنزا ویلی کی طرف چلے گئے۔ جب ہم لوگ گاڑیوں پر گئے، کافی زیادہ ہم لوگوں نے سفر کیا۔ اس کے بعد بہت خوبصورت وہ جو نظارے تھے، جو پہاڑ تھے، بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور وہاں کا موسم بھی قدرے بہتر تھا۔ کافی ڈرائیو کے بعد ہم لوگوں کو وہاں پر ایک چائے کا ڈھابا نظر آیا اور اس سے پاس ہی ہم لوگوں کو ایک چھوٹی سی آبادی بھی نظر آئی۔ جب ہم لوگ اس چائے کے ڈھابے پر رکے، وہاں پر ہم لوگوں نے چائے وغیرہ پی، کچھ کھایا پیا، وہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کیا، تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ اس سے آگے ہم لوگ جائیں گے۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان بزرگ سے ہم لوگوں کی بات ہوئی۔ انہوں نے ہم سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو کہاں جانا ہے۔ ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگ فلاں سٹی سے آئے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو ہم لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں اور اب ہم لوگ اس علاقے میں آگے جا رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ اس علاقے میں آگے مت جائیں کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ پوری فیملی ہے، چھوٹے بچے ہیں، بلکہ ایک بچہ تو بالکل نیو بورن تھا۔ تو جو اگلے علاقے ہیں وہ جنگلات ہیں، وہاں پر بہت زیادہ جنات کے بسیرے ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا کیونکہ ان علاقوں میں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، وہاں پر صرف پہاڑ اور میدان ہیں، آپ لوگ وہاں پر مت جائیں۔ لیکن جو ہم لوگوں کے بہنوئی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ محض باتیں بنی ہیں، اتنی دور سے دنیا یہاں پر گھومنے پھرنے آتی ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر بھی ہمیں تاکید کی اور منع کیا کہ بہتر یہی ہے کہ بس آپ لوگ اسی جگہ پر رکیں، یہیں پر آپ لوگ انجوائے کریں اور یہاں سے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ میرے جو بہنوئی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری پر جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا، آپ ہمیں مت روکیں، ہم لوگوں نے یہ پورا علاقہ دیکھنا ہے، ہم لوگ کافی دور سے آئے ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے وہ چپ کر گئے۔ ہم لوگوں نے کچھ دیر وہاں پر ریسٹ کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا، یہاں تک کہ ہم لوگ اس چھوٹی سی آبادی سے اور اس چائے والے ڈھابے سے کافی آگے نکل آئے۔ چاروں طرف پہاڑ تھے، وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا میدان سا تھا اور وہاں پر ایک بہت بڑا برکت کا پیڑ بھی لگا ہوا تھا۔ ان بزرگوں کی یہ بات بالکل سچ تھی کہ وہاں پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ جو برکت کا پیڑ ہے اس کا بہت بڑا سایہ تھا، کافی زیادہ جگہ اس نے اپنے سائے میں لی ہوئی تھی۔ یہاں پر ہم لوگ کچھ دیر رکتے ہیں، بچے بھی سفر کر کر کے تھک گئے ہیں، یہاں پر کچھ دیر سٹے کریں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہم نے کہاں جانا ہے، واپس جانا ہے یا مزید آگے جانا ہے۔ گاڑیاں روکی، سب وہاں سے باہر گاڑیوں سے نکلے، اس برگد کے درخت کے نیچے گئے۔ دیکھنے میں وہ درخت بہت زیادہ قدیم اور پرانا لگ رہا تھا، جتنی اس کی چھاؤں تھی، جیسے اس کی شاخیں تھیں، وہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ درخت قدیم عرصے سے پرانا درخت ہے۔ وہ ایک بزرگ پیڑ تھا۔ وہاں پر ایک اور بھی درخت تھا لیکن اس کا اتنا زیادہ سایہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے کچھ کزنس تھے، لڑکے شرارتی تھے، وہ لوگ کھیلتے کھیلتے اس درخت کے پاس چلے گئے اور ایک دوسرے سے شرطیں لگانے لگ گئے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگوں میں سے زیادہ بہادر کون ہے، چلو اس درخت کو ہم لوگ گرا کر دیکھتے ہیں۔ وہ اس درخت کو زور زور سے ٹانگیں مارنے لگ گئے، اپنے زور آزمائی کر کے اس درخت کو گرانے لگے۔ تبھی ان کو کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ کھانسنے کی آواز ایسے تھی جس طرح سے کوئی بوڑھی عورت ہے اور وہ کھانس رہی ہے۔ ان لوگوں نے جب کھانسنے کی آواز سنی، درخت کی دوسری جانب دیکھا تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت
سٹک سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ ضعیف عورت تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگوں کو تو یہاں پر آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو تو راستے میں کوئی انسان نظر نہیں آیا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، پھر یہ بوڑھی عورت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو بوڑھی عورت جب ان کے قریب پہنچی، ان لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں؟ جس پر اس بوڑھی عورت نے اپنے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے ان کی طرف دیکھ کر رکی۔ اس کے بعد وہ بولی اور یہ کہنے لگی کہ میں ان پہاڑوں کے پیچھے رہتی ہوں اور میں اس آبادی کی طرف جا رہی ہوں۔ راستے میں نے تم لوگوں کو دیکھا تو میں تم لوگوں کی طرف آ گئی۔ جس پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ لوگ دوبارہ سے پھر ہنسنے لگے اور شرطیں لگانے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں درخت کو پہلے کون گراتا ہے۔ بوڑھی اماں ابھی وہیں پر کھڑی تھیں۔ وہ لوگ ٹانگیں مار رہے تھے لیکن درخت ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ بوڑھی اماں نے یہ کہا کہ تم لوگ اس درخت کو کیوں گرا رہے ہو؟ تو ان لڑکوں نے یہ کہا ہم لوگوں نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں میں زیادہ طاقتور کون ہے جو اس درخت کو گرائے گا۔ بوڑھی اماں نے یہ کہا کہ تم لوگ اتنے جوان ہو پھر بھی تم لوگوں سے یہ درخت نہیں گرے گا، اگر تم لوگ کہو تو میں اس کو ایک ہاتھ سے گرا سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ سب لوگ ہنسنے لگ گئے کہ بھلا یہ بوڑھی عورت جس سے چلا جا نہیں رہا، جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور اس نے بڑی مشکل سے ایک سٹک پکڑی ہوئی ہے، وہ بھلا درخت کو کیسے گرا سکتی ہے؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اماں مذاق اچھا ہے، آپ تو چل بھی نہیں سکتی تو درخت کو کیسے گرائیں گی؟ بوڑھی اماں نے یہ کہا کہ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں تم لوگوں کو یہ درخت گرا کر دکھاؤں گی، اس کے بدلے میں تم لوگ مجھے کیا دو گے؟ تبھی ہم لوگوں کے جو بہنوئی تھے وہ یہ کہنے لگے اس کے بدلے میں آپ ہم سے جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمیں یہ درخت گرا کر دکھائیں۔ بوڑھی اماں نے یہ کہا کہ سوچ لو، میں جو مانگوں گی تم لوگ مجھے دو گے۔ تو وہ جو کہنے لگے ان کو پتہ تھا کہ یہ بوڑھی اماں کیسے درخت کو گرا سکتی ہیں، تو میرے بہنوئی کہنے لگے جی آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ بوڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں ایک ہاتھ سے اس درخت کو گرا دوں تو تم لوگوں کے پاس یہ جو نیو بورن بیبی ہے، یہ جو پیدائشی بچہ ہے، یہ تم لوگ مجھے دے دو گے۔ ان لوگوں نے کہا اس بچے کی جو مدر تھی وہ بھی ہنسنے لگی، بھلا یہ بوڑھی اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں، چلا ان سے جا نہیں رہا تو یہ درخت کیسے گرا سکتی ہیں؟ ان سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کو بچہ دے دیں گے، آپ درخت گرا کر دکھائیں۔ تبھی اس بوڑھی اماں نے اپنے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے جب اس درخت کو چھوا، ابھی اس نے ایک ہی ہاتھ درخت پر رکھا تھا، اس نے ایک ہاتھ سے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر دور پھینک دیا۔ ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی اس بوڑھی اماں نے یہ کہا کہ اب یہ بچہ مجھے دے دو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں بچہ نہیں دے سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اس طرح سے درخت گرا سکتی ہو، تم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ بوڑھی اماں جو تھی ایک دم سے اس کا جیسے روپ رنگ ہی بدل گیا ہو، وہ ایک دم سے اتنی اس میں طاقت آ گئی کہ اس نے پلک جھپکتے ہم لوگوں سے وہ بچہ چھین لیا اور بھیانک کہکا مارتی ہوئی غائب ہو گئی۔ وہ لوگ چیختے چلاتے رہ گئے، اس بچے کی ماں روتی پیٹتی رہ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے دور دور تک اس عورت کو ڈھونڈا، آوازیں دیں، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بے یار و مددگار روتے پیٹتے وہ لوگ واپس آئے تو راستے میں وہی ڈھابا نظر آیا، وہاں پر اس بزرگ آدمی کے پاس رکے۔ اس نے جب ان کو بے حال دیکھا تو پوچھنے لگے کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے سارا معاشرہ بتایا۔ تو جو بزرگ شخص تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ فیملی ہے، بچے ہیں، آگے مت جاؤ۔ وہ علاقہ چڑیلوں، جنات اور ڈائنوں کا علاقہ ہے، وہاں پر اسی روپ میں کبھی کسی نوجوان عورت کے روپ میں، کبھی کسی بچے کے روپ میں، کبھی کسی بوڑھی عورت کے روپ میں وہ چڑیلیں پھرتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثے ہوئے ہیں، بہت سے نوجوان لڑکے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ وہی چڑیلیں جو ہیں نوجوان لڑکیوں کا بھیس بدل کر ان لڑکوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے نیچے گرا دیتی ہیں۔ وہاں پر بہت زیادہ حسین ہیں، وہ لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ بچہ ان لوگوں نے خود اس عورت کو کہا تھا، اس چڑیل کو کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے۔ نانی اماں نے یہ سٹوری ہمیں سنائی، جب بھی وہ سناتی تھی ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اب ہم لوگوں کی نانی اماں اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ سب لوگوں سے یہ التماس ہے کہ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اثر نے شیئر کی UAE سے۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عاقب شیئر کر رہے ہیں۔ عاقب کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک دوست
مجھ سے ملنے آیا ہوا تھا. وہ بیسکلی انگلینڈ میں تھا، تو چھٹیوں پر جب پاکستان آیا تو مجھ سے ملنے کے لیے وہ کراچی آیا ہوا تھا. ہم لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا. تو اس کے بعد ہم لوگ لانگ ڈرائیو کے لیے کراچی ہائی وے والی سائڈ پر چلے گئے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، ڈرائیو کرتے کرتے ہم لوگ کافی آگے نکل گئے. جب ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم 1:30 پونے 2 بج گئے تھے رات کے. سخت سردی کا موسم تھا. تو میں نے اسے یہ کہا کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ دور نکل آئے ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی واپس چلتے ہیں. جیسے میں نے گاڑی ٹرن کی، ہم لوگ شاید ہم لوگ وہاں سے راستہ بھول چکے تھے یا کیا ہوا تھا کیا نہیں. ہم لوگ اسی راستے سے واپس جب آ رہے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا سا میدان ہے سڑک کی ایک سائڈ پر. اندھیرا بہت زیادہ تھا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیسکلی یہ جگہ ہے کیا. وہاں پر ہم لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. پہلے وہاں پر ہم لوگوں نے ایک روشنی چمکتی ہوئی دیکھی. روشنی چمکتی ہوئی ایسی تھی جیسے ایک دم بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. جب ہم نے وہ اتنی زیادہ روشنی دیکھی ہم لوگ اس طرح متوجہ ہو گئے. تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کے بالکل کنارے کے پاس جس طرح سے کوئی زمین کو کھود رہا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے بڑی تیزی کے ساتھ. یہ منظر بہت زیادہ بھیانک سا تھا کہ ہاتھوں کے ساتھ کوئی زمین کو کیسے کھود سکتا ہے. جب ہم لوگوں نے گاڑی قریب کی تو ہم لوگوں نے دیکھا وہ دیکھنے میں کوئی عورت تھی. اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے پورے چہرے کے اوپر بال آئے ہوئے تھے. وہ پاگلوں کی طرح بڑی شدت کے ساتھ زمین کو کھود رہی تھی. ہم لوگوں نے جب دیکھا، ہم لوگوں نے گاڑی کا ہارن بجایا، اس کی طرف روشنی کی. جب ہم لوگوں نے ہارن بجایا تو جیسے ایک لمحے کے لیے وہ رکی، لیکن اس نے ہماری طرف نہیں دیکھا، وہ پھر زمین کھودنے لگ گئی. ہم لوگ جب اس کے قریب گئے تو ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو. وہ ہماری بات بالکل بھی نہیں سن رہی تھی. اسی طرح سے وہ زمین کھودتی جا رہی تھی اور کافی زیادہ اس نے وہ گڑھا کھود لیا تھا. نعوذ باللہ، جیسے پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے، کوئی قبر کھود رہی ہے یا کیا کر رہی ہے. میرے دوست نے یہ کہا کہ باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. ہم لوگوں نے پھر ہارن بجایا. جیسے ہم لوگ گاڑی سے باہر نکلے تو وہ جو عورت تھی اس نے اسی گڑھے میں چھلانگ لگا دی. ہم لوگ چیختے رہ گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور اس گڑھے میں اس نے چھلانگ کیوں لگائی ہے. فوراً ہم لوگ جب اس گڑھے کے پاس گئے تو وہاں پر کسی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس گڑھے میں جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھود رہی تھی اس میں اس نے چھلانگ لگائی اور اسی میں وہ غائب ہو گئی. ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے. جلدی سے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور ہم لوگوں نے گاڑی چلانا شروع کر دی. تھوڑے ہی دور گئے تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے. اس کی چیخیں بہت زیادہ بھیانک تھی، اس کی چیخیں گونج رہی تھیں. اتنی سخت سردی کی رات، 2 بجے کا ٹائم، اور وہ عورت جو تھی ہم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے یوں بھاگ رہی تھی جس طرح سے کوئی انسان تو اتنا تیز بھاگ سکتا ہی نہیں ہے جیسے کوئی جانور ہے. کچھ دیر وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ وہ بھاگتی بھاگتی گاڑی کے ساتھ آ گئی. اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. اس کا چہرہ بہت زیادہ لمبا تھا، جس طرح سے کسی جانور کا چہرہ ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے ہاتھ تھے اور وہ ہم لوگوں کی گاڑی کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی تھی. میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. ابھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اللہ سے مدد مانگی تو وہ ایک دم سے غائب ہو گئی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے. خیر ہم لوگ گھر پہنچے. اس وقت 2:45 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا. میرے دوست کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میری بھی طبیعت بہت خراب ہو گئی. اس وقت تو ہم لوگوں نے گھر والوں کو کوئی بات نہیں بتائی. صبح جب ہم لوگوں نے یہ بات ابو سے شیئر کی تو ابو کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہائی وے والا روڈ ہے وہاں پر ایک چڑیل بھٹکتی ہے، وہ اکثر رات کو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے. دراصل وہاں پر ایک بہت قدیم پرانا قبرستان ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس قبرستان میں کسی عامل بزرگ نے ایک چڑیل کو قید کیا تھا اور وہ اس قبرستان کی حدود میں اور اس ہائی وے پر وہ آدھی رات کو بھٹکتی ہے، باقاعدہ نظر آتی ہے. یہاں تک کہ ابو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ ایک دفعہ اسی روڈ سے آ رہے تھے، گاڑی پر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سڑک کے درمیان میں ایسے کسی کو لیٹے دیکھا تھا جیسے کوئی لاش پڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر سفید چادر تھی. تو جب میں نے گاڑی سے بریک لگائی، میں گاڑی سے نیچے نہیں اترا تو 5 منٹ کے بعد وہ مخلوق غائب ہو گئی تھی.
کیونکہ میرے ابو قرآن پاک گاڑی میں رکھتے تھے، سورۃ یاسین گاڑی میں رکھتے تھے، اور جب بھی وہ رات کو سفر کرتے تھے وہ باوضو ہو کر سفر کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی ہائی وے کی طرف نہیں گئے۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے کہ آج بھی جب میں اور میرا دوست ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عاقب آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، اور میں نیو ولاگ بھی بناؤں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا نوشین ڈیلی روٹین پر۔ نیلم وائس آفیشیل اینڈ ہارر ناول آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ریئل گھوسٹ سٹوریز میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔